بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ دونوں کہتے ہیں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ہو جاؤ یہودی او نصارہ یا نصرانی، تہتدو تو تم کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حنیفہ جو ایک طرف جھکنے والے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم ابن سوریہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی کہ آپ جو ہے یہود ہو جائیں، یعنی یہودی ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ یہود و نصارہ جو تھے وہ مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم جو ہے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے، یعنی اپنے جو دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو یہ جواب دلوایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہو، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرمایا کہ ہم کیا ہے؟ ملت ابراہیمی پر ہیں، حنیفہ جو ایک طرف جھکنے والے تھے۔ حنیفہ لغت میں یہ ایک ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک پاؤں پہ کوئی زخم آ جائے اور وہ ایک پاؤں اٹھا کے دوسری طرف جھک کر چلے، اور اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک اللہ کی طرف جھکنے والا ہو اور اللہ کے علاوہ باقی سب کی کیا کرتا ہو؟ نفی کرتا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حنیف کا لقب دیا کہ وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب اللہ نے فرمایا اگلی آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہمارا ایمان ہے کیا، یعنی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، اس ملت کے اندر ایمان کہتے کس کو ہیں؟ پھر ایمان کی تفصیل بتائی۔ ترجمہ دیکھیں۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر۔ کیا نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن مجید۔ وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام جو ملت ابراہیمی پر ہیں اس کے اندر اس کی تفصیل کیا ہے، یعنی جو ایمان لائے ہیں اس ایمان میں تفصیل کیا ہے۔ یعنی وہ تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس کی تمام کتب پر ایمان لانا، اور ظاہر ہے جب تمام کتب پر ایمان ہوگا تو تمام انبیاء پر بھی ایمان ہوگا۔ وما انزل الینا سے مراد قرآن مجید، اور یہ جو اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کا ذکر ہے تو اس سے مراد صحائف ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، صحف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، یعنی چار تو اللہ رب العزت نے جو ہے آسمانی کتابیں اتاری اور اس کے علاوہ جو ہیں
وہ صحائف ہیں جو تمام انبیاء پر اللہ نے اتارے، یعنی کوئی نہ کوئی وہ اللہ کی طرف سے پیغام اور حکم لے کر آئے اپنی قوم کی طرف، اپنے بندوں کی طرف۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر جو بھی صحائف اترے، ہمارا ان پر بھی کیا ہے؟ ایمان ہے، اور تورات پر بھی ہمارا ایمان ہے، عیسیٰ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی انجیل پر بھی کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، اور دوسرے نبیوں کو جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ان پر بھی جو ہے اہل اسلام ایمان رکھتے ہیں۔ اور یعنی یہود و نصارہ کا ایمان جو ہے وہ ایمان کیا ہے؟ یعنی یہودیت دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے تورات کی جو ہے وہ شکل ہی بگاڑ دی ہے، یعنی جو اصل اللہ کی طرف سے تورات نازل ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے رد و بدل کر کے اپنی مرضی کے احکام گھڑ لیے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیت کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے کہ وہ عیسائیت کی مسخ شدہ صورت ہے، یعنی 200 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد یہ انجیل لکھی گئی، جس انجیل پر یہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل اسلام جو ہیں، جو ملت ابراہیمی پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، یہ ان میں سے کسی کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ تفریق کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کا نبی نہیں مانتے، یہاں تک کہ یعنی یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کو نہیں مانتے اور عیسائی یہود کو نہیں مانتے، یعنی یہ ان میں سے سب کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ تفریق کرتے ہیں، اور ان میں سے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں اس جیسا ایمان جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بِهِ اللہ پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو بس تحقیق وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ کیا ہیں؟ بدبختی میں ہیں اور مخالفت میں ہیں مسلمانوں کی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہوگا آپ کی طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اللہ ان کے ایمان سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سند دی۔ یہاں پر بھی اللہ جو ہے صحابہ کے ایمان کو معیار حق ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں اگر اس طرح یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئیں تو یہ کیا پا جائیں؟ ہدایت پا جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے منہ موڑا تو بس بے شک یہ مخالفت میں ہوں گے مسلمانوں کی۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری مخالفت کریں گے تو تمہاری طرف سے اللہ ان کو کافی ہوگا، یعنی اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے تو اللہ ان کو جواب دے گا، اللہ تمہاری طرف سے کافی ہوگا۔ فرمایا کہ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، صبغۃ اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کس کا رنگ اللہ سے بڑھ کر ہے، یعنی کون شخص ہے کہ جس کا رنگ اللہ سے بڑھ کر ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک اللہ کو معبود ماننا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کے رنگ سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ان کے بندوں کے لیے احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ کہ یہود و نصارہ والا رنگ نہیں ہے کہ جس طرح عیسائیت کے اندر ہے کہ جب وہ کوئی شخص عیسائی ہوتا ہے تو اس کو کوئی پیلے رنگ کا یا زرد رنگ کا خاص اس کو جو ہے رنگ لگایا جاتا ہے، نشانی لگائی جاتی ہے کہ یہ پہلے عیسائی نہیں تھا اور اب عیسائی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ویسا کوئی رنگ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا رنگ ہے، اور پھر اس کی تشریح اللہ رب العزت نے کر دی، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اس رنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔